الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں، وہ صرف خالص اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں ایک جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زندگی بھر آپ زمین پر ناک رگڑ دیں، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، لیکن ایک بار مولا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ سارے گناہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ دنیا اگر تم سے تھوڑی دیر کے لیے راضی ہو بھی گئی تو اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن رحمان کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے باز آنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے اس کا گناہ ہوا ہی نہیں۔ اب یہاں پر مطمع نظر ہمارا اکثر لوگ یہی اسی بات میں رہ گئے زندگی بھر کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، اور کبھی یہ دنیا راضی ہوتی نہیں۔ اور قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے پارے کی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ یہ جو لوگ سیکولرزم کا چہرہ لے کر کے اور اپنا لباس بدل کر کے سوچتے ہیں کہ میں ان کو تھوڑا سا راضی کر لوں گا، کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے برسوں ان کی خدمت کرنے والے لوگوں کو ایک لات میں نکال دیتے ہیں۔ تعصب دین کا ہمیشہ کیڑا یہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ میں رہنا، معاملات کرنا اور ہے، لیکن کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لینا یہ اور ہے۔ آپ کو حکم کیا دیا گیا؟ آپ ہندوؤں میں، کرسچنز میں، جیوز کے بیچ میں، یہودیوں کے بیچ میں جئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ جئیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیشہ ان کے خلاف تلوار اٹھائے رہنے کا حکم دے رہا ہے، نہیں۔ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ جی سکتے ہیں کہ وہ پڑوسی ہیں یا ان کے ساتھ تجارت ہے، ان کے ساتھ معاملات ہے، لین دین ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ جینے کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ جملہ ایڈ کرتا ہوں، ساتھ میں اچھے اخلاق سے جینا اور ہے، لیکن ان کی خوشامدی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنی آئیڈینٹی بدل دینا، یہ منافقت ہے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ تم کبھی بھی ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لینا، میں اس بات کو ہو سکتا ہے نام کے ساتھ نہ ذکر کروں، 40 سال جنہوں نے نوکریاں کی ہیں، جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کو کک مار کے نکال دیا گیا، کیوں؟ نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نام کے ساتھ مسلمان نام لگا ہوا ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کئی ایسے ہم نے دیکھے جو میڈیا کے ہاٹ کرسی کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے رہے، اسلام کو گالیاں دے کر کے، مسلمانوں کو گالیاں دے کر کے۔ وہ کون تھے؟ جو ماڈرن مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے نام بھی مسلمان ہی ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے مشہور لوگ، لیکن وہ کرٹیسائز کرتے صرف مسلمانوں کو، اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ یہ دوسری جماعت ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
جس دن تمہاری پونچھ ان کے پاؤں کے نیچے آتی ہے، تمہارا سارا کچا چٹھا نکال کے تمہاری جتنی وفاداری کی باتیں تھی تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ خلاصہ کیا ہے یہ باتیں کرنے کا؟ میرے خلاصہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو دنیا راضی کرنے کے لیے میں نہیں بھیجا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور تم اس کے ہو گئے تو ایک اثر بھی میں آپ کو بتاؤں، کتنوں کا دل جیت سکتے ہو تم؟ مثال کے طور پر میں بتاؤں، اگزامپل کے لیے میں بتا رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کی طرف سے ہمیں محبتوں کے نذرانے ہیں، محبتیں ان سے چاہتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہم جا بھی نہیں پاتے، ہر علاقے سے لوگ چاہتے بھی ہیں ہمارے ہاں جائیں، ہمارے ہاں جائیں، یا پھر ہم سے ملاقات، ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں سوچتا ہوں، ان کو سب کو راضی کرنے کے لیے میں نے محنت تو کچھ نہیں کیا، کیا ہے ان کو ایک چائے پلائیں، ان کو دعوت کیے ہوں، ان کو کچھ دیا ہو، بہت دور بیٹھے ہوئے دیہاتوں میں وہ غائبانہ ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بات سمجھ کر کے چلو، لوگوں کو راضی کرنے میں اگر لگ گئے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا تمہارے عمل سے نہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ مریم کی آخری آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا۔ وہ کہاں تک جاتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اس لیے اقبال نے بہت خوب کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کا مطلب کیا ہے؟ بھاری۔ وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہر دربار میں جھکنے سے مولا کا سجدہ بچا لیتا ہے، یہ ایک سجدہ تجھے بچا لیتا ہے ہر جگہ ہاتھ پھیلانے سے۔ اور اقبال نے ہی یہ کہا تھا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ جس کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کو راضی کر لو نا، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے۔ آج لوگوں کے چہرے بدلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، موسم کے بدلتے ہی ان کے خیالات بھی بدلے۔ آج یہ پارٹی حکومت پر بیٹھی ہوئی ہے تو ان کی رضا میں بات کرو، ان کے قصیدے پڑھو، کل یہ نکل گئے تو دوسرے کے لیے، اور پھر وہ نکل گئے تو تیسرے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پہلی والی بھی تم سے ناراض ہے، دوسری بھی ناراض ہے، ہو سکتا ہے تیسری کا وقت ختم ہوتے وہ بھی ناراض ہے۔ تم اپنی زندگی کے اچھے ایام ان کی تعریف کیے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ناراض ہی رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، قیامت کا منظر ہے، تم یہاں پر 10 سال حکومتوں کی چاپلوسی کرتے رہے، کس وجہ سے؟ صرف ان کا پاور، ان کی طاقت اور ان کا نشہ دیکھ کر کے، اور ان کے جانے کے بعد پھر دوسرے کی تعریف کرتے رہے، اور یہ پہلے والوں نے یاد بھی نہیں رکھا تم کو کہ کب تعریف کیے تھے، تم نے بھول گئے، چھوڑ دیا گیا۔ نیتا کے لیے جتنی محنت کیے ہوئے بیچارے گلی گلی جا کر، وہ جب کرسی پر آئے تو کارے کرتاؤں کو بھول گئے، بھائی کرسی ہماری ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو دروازے تک جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، بیچارہ جو دن رات الیکشن میں بھاگ رہا تھا، وقت ہی نہیں دیا جاتا اس کو بھی۔ لیکن ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، قیامت کا منظر ہے، پریشان آدمی ہے، آیا اور اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے غضب میں، فرشتے ذرا برابر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، جتنا ان کو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں۔ جب نامہ اعمال تولا جا رہا ہے تو برائیوں کا پلہ بھاری تھا، اعلان ہونے والا تھا، فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اوندھے منہ کھینچا ہوا۔ اسی وقت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے رک جاؤ، اس کا پھر سے تولو، اس کے اعمال پھر سے تولو۔
فرشتوں کو حکم ہوا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر سے اس کے اعمال رکھے، نیکیاں ایک پلے میں، برائیاں ایک پلے میں، اور جیسے ہی میزان عمل کو فرشتوں نے اٹھایا تولنے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارکہ سے ایک چٹھی نکال کر کے اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھتے تھے، اور فرمایا گیا اچانک وہ نیکیوں کا پلہ اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ برائیوں کا پلہ دکھائی نہیں۔ فرشتوں نے اعلان کیا فلاں بن فلاں نیکیوں کے بھاری ہونے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اب وہ آیا، قدموں میں گرا، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایسی چیز تھی جو میری اس نامہ اعمال پر رکھ دی گئی؟ کون سا ایسا عمل تھا؟ میں تو گیا تھا، خسارے میں تھا، میں جہنم میں جانے والا تھا، آپ نے میرا کون سا ایسا عمل رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات ایسی تھی جب لوگ سو رہے تھے اور تنہائی میں تو مجھے یاد کر ایک بار درود پڑھا تھا، مجھے یاد کر کے تو نے درود پڑھا تھا، وہ میں نے محفوظ رکھا تھا، اس کا یہ سچا درود ہے، بس وہ ایک درود میں نے یہاں پر رکھا اور تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہے ان کو راضی کرنے کا اثر، جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، تم نے ان کو راضی کیا تو قیامت کے دن بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن حال کیا ہوگا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی، اس دن تو میرے آقا کا معاملہ یہ ہوگا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لکھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا حال تو قیامت کے دن وہ ہوگا کہ ہر کوئی آپ کی شان اور آپ کی رفعت کے چرچے بول رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، مگر صرف میرے نبی کے لبوں پر ہوگا انا لہا، میں تمہاری سفارش کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور اونچائی کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلندی پر پہنچے جانے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں تم مجھے قیامت کے دن دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں اپنے ایک ہاتھ سے یہ چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی غریب کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کب تک یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی رضاؤں میں آپ رہو گے، چاپلوسی میں اپنی زندگیاں قربان کرو گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے تھے نان پارا کے، یو پی میں ایک جگہ ہے نان پارا بہرائچ کے قریب، اور وہاں سے وہ صاحب آئے اور کہا کہ اعلیٰ حضرت اچھے اشعار لکھتے ہیں، اور نان پارا کے ایک نواب صاحب تھے، نوابوں کا دور تھا، بڑے جو اپنے اپنے علاقے کے گورنر کی حیثیت رکھتے تھے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ نواب صاحب کی شان میں کچھ اشعار میں اعلیٰ حضرت سے لکھوا لوں، کیونکہ ان کے اشعار کی توتی بولتی ہے، بہت اچھی اردو میں اعلیٰ حضرت اشعار لکھتے تھے، کہا ان سے میں کچھ اشعار لکھوا لوں تو مجھے نذرانے بھی مل جائیں گے۔ پہلے کا سسٹم یہ ایسا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے شاعر پڑھتے تھے اور ان کو وہ نذرانے دیا کرتے تھے، آج بھی دیکھتے ہوں گے کئی شاعر سیٹھوں کے آس پاس کھڑے ہو کر کے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں حضور کی شان میں پڑھو تو لوگوں میں جوش کم ہے، پیر صاحب کی شان میں پڑھو تو اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ نظام شاعروں کا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، کہا ہمارے ایک نواب صاحب ہیں، آپ چند اشعار لکھ کر کے ہمیں دیجئے تاکہ میں ان کی شان میں پڑھوں تو مجھے کچھ نذرانے دیں، نان پارا کے رہنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کا کلام، ان کی بات سنی اور اس کے بعد قلم اٹھایا اور پھر لکھنا شروع کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کس کی شان میں لکھ رہے ہیں؟ پورا حضور کی شان میں لکھ رہے ہیں، پورا نبی پاک کی شان میں۔ پھر وہ اشعار ایسے ہیں کہ آپ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں،
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ایک جان فدا کر دوں یا رسول اللہ آپ کے نام پر، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اور ایک جان فدا کرنے کے بعد جی بھر نہیں رہا ہے، دونوں جہاں آپ کے نام پر فدا کر دوں۔ اور اس کے بعد کہتے دونوں جہاں فدا کرنے پر بھی جی نہیں بھرتا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے نہیں جو آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دوں، کروں کیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اخیر میں اس کلام کے اخیر میں وہ صاحب تو نان پارا والے تھے، نان پارا والے تھے، ان کے بات پر یہ کلام لکھا جا رہا تھا۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کا قلم جلال میں لکھتا ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وقت کا مجدد کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کہتے ہیں مالداروں کو، پیسے والوں کو، مدح کہتے ہیں تعریف کو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالداروں کی تعریف کرے رضا، کروں مدح اہل دول رضا۔ ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہاں اس بلا میں پڑ جاؤں، یہ مالداروں کی خوشامدی کروں، ان کی چاپلوسی کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور آخر کا جملہ قابل غور ہے، اعلیٰ حضرت کی حاضر دماغی دیکھو، کہتے ہیں کروں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں۔ اب بدل دیا، نان پارا کو الٹا کر دو تو کیا ہو جائے گا، پارے نان۔ نان پارا گاؤں کا نام ہے، اور پارے نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو فارسی میں، نان کہتے ہیں روٹی کو۔ نان آپ نے بھی کھائی ہوگی نا، ہاں قورمہ اور نان تو کھاتے ہیں، تو نان جو ہے نا روٹی کو کہتے ہیں، اور پارا جو ہے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نان پارا کو بدل کر کے رکھ دیا اور کہا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے جو ان کو وقت کے مجدد تک پہنچا دیا۔ رضا دوسروں کی رضائی کے لیے نہیں جیا کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے کئی جگہوں پر اپنے کلام میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ حضور کی بارگاہ میں۔ ایک بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم سن رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک حمد ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے، رسول اللہ کی عطا پر، کہ اللہ تو نے ہم کو ایسا رسول عطا کیا ہے کہ جس کے آستانے پر ہم بھیک مانگ سکتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد میں آخر میں ایک جملہ ہے، دو شعر ہیں، یہ ہمارے مرشد نے اس کی تشریح میں بتایا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ اس حمد کا آخری مصرع ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا حمد میں یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا اولیاء اکرام میں، ولیوں میں ایک صفت ہوتی ہے قطب الارشاد۔ قطب الارشاد اس ولی کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے سارے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اور جتنے دوسرے اولیاء ہیں اس وقت کے وہ سب قطب الارشاد کا حکم مانتے ہیں، وہ جو بھی حکم دے ان کو وہ سب اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، قطب الارشاد کا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے سارے اولیاء کو جو ان کے زمانے کے تھے حکم دے دیا کہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا کام ہے رضا کا دل ڈھونڈ کے لاؤ، میرا دل کہاں ہے۔ اسی کو اشعار میں بیان کریں اعلیٰ حضرت، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا،
نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدا۔ کون چرا لے گیا؟ کہاں گیا ہے دل؟ اب جو مردان حق تھے، جو اولیاء وقت تھے، سب اس دل کو ڈھونڈنے پر لگ گئے اور سب ڈھونڈ کر کے آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت نے پھر دوسرے شعر میں لکھا۔ سب نے آ کر کے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ اور ڈھونڈا ہم نے کہاں گیا، اور پھر جا کر کے دیکھا تو آستانِ محمدیہ پر لگا ہوا دکھا ہے۔ یہ دل ہے جب فنا ہوا کسی ایک کی رضا میں، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہر ایک کے دل میں ان کو بٹھا رکھا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، انہوں نے یہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، ایسی زندگی گزارو نے جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہماری حالت ہی ہے جو اس طرح کی ہوئی، ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بدلنا چاہیے، آپ بدلو، لیکن ایسا بھی نہ بدلو کہ تمہاری اصلیت اور تمہاری شناخت، تمہاری آئیڈینٹیٹی بھول جاؤ۔ ایسا بھی تو نہیں ہوتا کہ تمہاری جو شناخت ہے وہی بھول جاؤ۔ میں نے دیکھا ترکی میں 650 سال تک خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ آج جو ترکی کے حالات ہیں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، پورے شہروں میں مسلمانوں کی شکل ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ ہیں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن یورپ کی ایسی چھاپ ان پر پڑی ہوئی ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ نہیں سکتے ننگی عورتوں کو دیکھے بغیر، عریاں لباس میں، اور وہ ان کے لیے عام سی بات ہے۔ راستوں پر زنا کرتے ہوئے، جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا مرد و عورت ایسے زنا کریں گے جیسے گدھے اور جانور راستے پر جوڑا کھاتے ہیں۔ وہ حالات یورپ کے جو ہیں وہ اس ملک میں نظر آنے لگے۔ شراب کی سب سے زیادہ سپلائی، رات بھر طوائفوں کے اڈے جس کو لائسنس دیے جاتے ہیں، یہ سب وہ منظر دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے کی ترقیوں کے ساتھ آدمی ایسا بدل جائے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی آئیڈینٹیٹی ختم ہو گئی۔ مسلمان، تمہارے لیے ہر زمانہ ایک ہی فیشن ہے، وہ سنت مصطفیٰ کا ہے۔ رسول اللہ کے اخلاق کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ اخلاق جس کی مولانا بات کر رہے ہیں یہ 1400 سال پرانی ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں پھر قرآن بھی چھوڑ دے، 1400 سال پہلے کا ہے۔ پھر کلمہ بھی چھوڑ دے جو 1400 سال پہلے کا ہے۔ پھر اذان بھی چھوڑ دے گا جو 1400 سال پہلے کی ہے۔ نماز بھی چھوڑ دے گا جو 1400 سال پہلے کی ہے۔ اے دیکھ، حسین کا تذکرہ ابھی تک مرا نہیں، 1400 سال پہلے کا ہے۔ ہر زمانے میں سناؤ محرم کا تذکرہ، تازہ نہیں لگتا؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اس کی چیزیں پرانی نہیں ہوں گی۔ اگر پرانی ہو رہی ہوتی تو یہ جمعہ میں تم آتے بھی نہیں۔ ہر جمعہ کون تمہیں کھینچ کر لاتا ہے؟ کیا جمعہ کا کبھی پوسٹر لگتا ہے؟ کبھی اعلان ہوتا ہے، اناؤنسنگ ہوتی ہے کہ آؤ آؤ جمعہ ہو رہا ہے؟ بے اختیار تم نکل آتے ہو، اس لیے کہ جس دین سے تم وابستہ ہو یہ دین صبح قیامت تک تازہ رہے گا، تازہ رہے گا۔ لیکن بات صرف اخلاق اور اعمال کی آ جاتی ہے کہ تم یورپ کے پیچھے بھاگنے لگ گئے اور اپنے آپ کو سیکولر کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہ میں بھی تھوڑا پوش لگوں، تو ان کی چیزوں پر بھاگنے لگے کہ مجھے دنیا پوش سمجھے گی۔ کبھی تم کو وہ عزت نہیں دی جائے گی، تم چاہے پورا اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ ہم نے دیکھا ہے کیا بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں اور کھیلوں میں سٹارز نہیں ہیں مسلمان نام سے، لیکن دنیا پھر بھی ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا اسلامی لفظ آتا ہے تو اس کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھتی ہے، اس کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، ان کو دنیا ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ یہ بات پکڑ کے چلو، آپ کو بھی، ہاں آپ کو منوانا ہے تو صرف ایک ذات رب العالمین کو منواؤ، اور اللہ ہر ایک کے دل میں تم کو بٹھائے گا، ہر ایک کے۔
پھر تم دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے، کیا ہمارا لباس کوئی خراب دکھتا ہے؟ کیا ہمارے خد و خال کوئی خراب دکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی جگہوں پر، یہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، امام شریف اسی طرح سے میں کئی مرتبہ ایئرپورٹ سے گزرتا رہا تو کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں تو کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے وہ تو جانتے بھی ہیں، پہچاننے بھی لگ جاتے ہیں، کثرت سے آ رہے جا رہے ہیں جس طرح سے۔ چند ہی مہینوں پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ جب بھی آتے ہیں ساری چیزیں، لیکن ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے، میں صرف آپ کا لباس دیکھتے رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس سے تو دنیا نفرت کر رہی ہے، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، اور آپ کیا؟ کہا نہیں، کچھ تو ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا میرے نبی کے اخلاق کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ تم عزت اسی میں حاصل کرو، عزت اسی میں حاصل کرو۔ آدمی جب خود کے اندر اپنے گھر کو نہیں بنانا چاہتا تو پھر اس کا گھر چمکے گا کیسے؟ تمہارا دین کوئی ادھر ادھر کا، بستی کا، محلے کا لیا ہوا دین نہیں ہے، یہ آفاقی دین ہے اور قیامت تک کے لیے آیا ہوا دین ہے۔ یہ ایسا ایک ریولیشن نہیں ہے جو کسی نے، ایک جیسے کرانتی کاری نے شروع کیا اور اس کی موت کے بعد وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر نکلا تھا تو اس کی بقا، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا، قیامت تک اللہ اس کو زندہ رکھے گا۔ اب مسئلہ دین کا اور قرآن کا اور اسلام کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا۔ اسلام تو رہے گا، قرآن بھی رہے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کا۔ ہزار چاہے جماعتیں بیٹھ جائیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کریں، اسلام کو مٹانے کی بات کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، فرق تمہارے اور ہمارے ایمان کا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، دین باقی رہے گا۔ اور اللہ جب چاہے یہ پورے 1,00,000 لوگ بھی مر جائیں، رب تبارک و تعالیٰ پتھروں کو اٹھا کر کے ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ وہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے گا۔ کوئی اس جگہ دوسری قوم آئے گی، دوسرے پیدا ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے بغداد کو تباہ کرنے والے لوگ تتاری تھے۔ تتاری بہت خونخوار قوم تھی، جہاں دیکھا مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار بنا دیا اور دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا۔ بغداد میں جب گھوڑے دوڑتے تھے تو پورے گھوڑوں کے ٹاپ خون میں بھیگ جاتے تھے، تر ہو جاتے تھے، اتنا خون بہایا تھا تتاری لوگوں نے۔ اور اس وقت مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی، مسلمان سب بکھر گئے، ہزاروں لاکھوں کتابیں انہوں نے جلا ڈالی دشمنی میں، جیسے آج یہ کر رہے ہیں بہت سارے۔ ان کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، تعصب اتنا ہے کہ کہیں ایک مسلمان نظر آ جائے اس کو ٹارگٹ کرو۔ 1,00,000 لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں، ایک داڑھی والا دکھے تو اس کو اٹھاؤ، ساری انرجی اس پر لگاؤ۔ یہ تعصب کے کیڑے یہ آج سے نہیں، برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ تتاری قوم کا میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دیکھنا یہ چیز ہوگی اللہ جب چاہے۔ تتاری قوم اتنی ظالم، اذان کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ ہو رہا ہے آج؟ ہاں، بغداد میں اذانوں پہ پابندی تھی۔ ایک بزرگ تہ خانے میں اذان دے رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے لے آئے تتاری، کہا بابا تم دیکھ نہیں رہے ہو بغداد پورا ختم ہو گیا، تم کہاں سے اذان دے رہے ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا کہ جب تک میری زندگی باقی ہے میں اللہ اکبر تو کہتا رہوں گا۔ تو جانتے ہیں تتاری بادشاہ کی بیٹی جا رہی تھی، جو یہ اذان سن کر بابا کو بلائی، کہا ڈر نہیں لگتا تجھ کو، ہم مار ڈالیں گے؟ اس بابا نے کہا نہیں، ڈر تو نہیں لگتا، آج یا کل کبھی تو مرنا ہی ہے، اللہ کے نام پہ مر جاؤں گا۔ کہا کون سا اللہ جو تمہارا اتنے لوگوں کو مروا دیا، ختم کر دیا، بچایا نہیں، اس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ بابا نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بابا نے کہا ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے۔ کہا کیوں ہوتا ہے ایسے؟ مثال کیا دے دی بابا نے؟ کہا دیکھو بیٹا، آپ نے بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہوگا، کہاں بکریوں کا جھنڈ لے کر کے جاتا رہتا ہے، بکریوں کا جھنڈ لے کر جاتا، لیکن ہر بکری چرانے والا چرواہا ایک کتا بھی پالتا ہے۔ کہا بابا نے کتے بھی اس کے ساتھ، ایک یا دو کتے رہتے ہیں؟ کہا کیوں؟
کیونکہ بکریاں ریوڑ میں چلتے چلتے کبھی روڈ پہ آ جائیں تو کتا بھونک بھونک کے ان کو ریوڑ میں ملا دیتا ہے، بکریوں کی جماعت میں لے کے آتے، کتے کا کام یوں ہوتا ہے۔ بابا نے کہا امت مصطفیٰ بھولی بکریاں ہیں، کبھی بھٹک جائیں تو تم جیسے کتوں کو اللہ چھوڑتا، تاکہ تم بھونک بھونک کر کے اس امت کے بھولے پن کو ان کو جماعت میں شامل کر دو۔ بس اتنی بات تھی میرے عزیزو۔ اس کے بعد کے حالات جو ہوئے، 10,000 تتاری مسلمان ہوئے تھے بغداد میں، اذانوں کے محافظ تتاری تھے، نمازوں کی پابندی تتاری کر رہے تھے، حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا کہ اقبال نے اس واقعے کو لکھا ہے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حرم کی حفاظت کرنے والے کہاں سے پیدا کیا؟ جنہوں نے قتل عام کیا تھا، انہی میں اللہ نے ایمان داخل کیا، ان کو ایمان سے نوازا ہے۔ یہ بات بعید نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس دین کو فروغ عطا کرتا رہے گا۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کا کیا ہے وہی ہمیں سوچنا ہے کہ ان آندھیوں میں بہہ جائے یا پھر ان طوفانوں میں اپنے آپ کو بدل ڈالے، یا پھر صرف اور صرف چاپلوسی کی وجہ سے چند دنوں کے عیش کے لیے ہم اپنی آئیڈینٹی بھلا دیں۔ ایسا نہ کرو میرے عزیزو۔ ہاں نہ ہم آپ کو جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جاؤ لڑو مرو کاٹو، بس اتنی بات ہے، اتنی بات ہے کہ آج زمانہ اپنی چالیں چل رہا ہے۔ تم اپنے بچوں کی فکر کرو اور اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرو۔ کم سے کم اتنا ماحول تو ہو گھر میں کہ بچے اٹھیں تو ان کو نعت رسول سننے کو ملے، جب سوئیں میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اتنا ماحول تو گھر میں بنا سکتے ہو، قرآن کی تلاوتیں تمہارے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ لے آؤ اپنا پرانا تشخص اور پھر دیکھنا انقلاب کیسے آئے گا۔ جب تک آدمی خود اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، باہر جا کر کے حرام کھا رہے ہیں۔ یہاں پر فکر ہے فلسطینیوں کی اور باہر حرام کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ کسی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں اور دعائیں بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ کہاں سے اثر آئے گا؟ اخلاق و کردار دیکھو۔ حضور کی عزت کی بڑی فکر ہے لیکن اپنے چہرے پر حضور کی عزت لانا نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ ہے لیکن سنت کی بات کرو تو مولانا لوگ کر لیں، تم کس کی عزت کی بات کے لیے سیریس ہو؟ تو پھر یہی تو بات آتی ہے، قول و فعل میں تم برابر نہیں، اس لیے رحمت الہی بھی تم سے دور ہے، مدد دور ہو گئی۔ باقی رہی بات، میرا ٹاپک یہی تھا، زندگی بھر ناک رگڑ لو کوئی دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، آخر میں ایک دن تو تم کو تانا ملے گا اور تمہیں راندہ بارگاہ کر کے دنیا نکال دے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی وفاداری چاہے زندگی میں ایک بار بھی کی ہو، ایک بار بھی کی ہو، رحمت الہی نے اس کو نیچے سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں میرے آقا سے وفاداری کی اور رب تعالیٰ کی حضور سچے دل سے وہ طائب ہوا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو عام لوگوں میں بھی نہیں رکھا، اٹھا کر کے بلندی پر پہنچایا۔ اس لیے ایک ہی زندگی میں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہاری جماعت میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر تک رہا تو عذاب میں نازل کروں گا، عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا اٹھ جا، جلدی سے نکل، یہاں سے نکل جا، تیری وجہ سے عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کو نکال دیا، پتہ چل گیا سب کو کہ فلاں کو نکالا گیا۔ جس بستی میں جاتا تھا اس کو لوگ دھکے دے کر نکالتے، تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پہاڑوں پر جا کر رہنے لگا، کوئی نہیں تھا، بیمار ہو گیا، نہ کھانا نہ پانی نہ رشتے دار، کچھ نہیں۔ اب آدمی جب ٹوٹ جاتا ہے تو رونے لگتا ہے، کہا سچے دل سے توبہ کیا اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا کہ مولا اگر میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو پھر مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مولا تیرا نام ارحم الراحمین ہے۔ اس کی یہ دعائیں اللہ کو پسند آئیں، روتے روتے اس کی زمین بھیگ گئی تھی، اتنا رویا تھا۔ کہا آج مجھے دیکھ میرے رب، مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول کی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ مر گیا، بھوک پیاس شدت کی وجہ سے مر گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں پہاڑ پر میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، جائیں اس کے جنازے کا انتظام کریں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھا کون بندہ ہے اللہ کا محبوب جس کے جنازے کے انتظام کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ آ کے دیکھا تو وہی بندہ پڑا ہوا ہے جس کو بستی سے نکالا گیا تھا، جس کو جماعت سے نکالا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ غلط جگہ تو نہیں آیا۔ رب تعالیٰ سے پوچھا کلام کر کے کہ مولا یہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے جو تیرا محبوب ہے؟ مولا نے فرمایا یہی بندہ ہے، یہی بندہ ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین موسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ کے نبی نے کی۔ اس کے بعد پوچھا رب تعالیٰ سے مولا تھوڑے دن پہلے تو اس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، اور یہ تیرا محبوب کیسے ہوا؟ سنو میرے عزیزو، میرے کل بیان کا خلاصہ یہی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ پاپی گنہگار تھا، خطاکار سیاہکار تھا، لیکن اے موسیٰ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر پھر میرے دربار میں جھک گیا تو میں نے اس کو دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر اپنی محبوبیت کا مقام عطا کر دیا۔ وہ رویا اتنا میری بارگاہ میں، رویا اتنا میری بارگاہ میں کہ میں نے اس کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیا۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو دنیا کے سامنے تم رو کے دکھا دو، دنیا کی عدالتوں کے سامنے بھیک مانگ کر کے دکھا دو، کوئی جج تمہیں چھوڑے تو مجھے بتانا، کوئی تمہیں معاف کرے تو بتانا، نہیں تمہاری سزائیں پکی ہیں، تمہاری گرفتاری پکی ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین کی دربار ہے، اس کا دربار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چند دن پہلے جو گنہگار جس کی وجہ سے عذاب الہی آنے والا ہے، عام گنہگار بھی نہیں تھا، لیکن وہ توبہ کیا کیا، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو وہ ایک کھڈا جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آؤ اسی بارگاہ کو ہم راضی کرتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو کائنات کی ہمیں فکر کیا ہے، کیونکہ نہ یہ رزق دینے والی ہے، نہ یہ عزت دینے والی ہے، نہ یہ ذلت دینے والی ہے۔ سب کچھ جب دست قدرت میں ہے اسے راضی کریں اور اسی کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنی رضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ایسی عطا کر مولا کہ دنیا داروں کے لیے ہم نہ جئیں تو تیرے اور تیرے رسول کے لیے جئیں۔